अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में इलबिल्गी खातून जंगल पहुंच जाती है और उसके सामने आकर एक तीर गिरता है। वो समझ आती है कि अर्तुल ने कहा था कि वो काराजाम के मुकाम पर आ जाए, मैं उसे ढूंढ लूँगा। दूसरी तरफ उस्मान को पिंजरे से निकाल कर उस आदमी के पास ले आते हैं। वो आदमी कहते हैं, मुझे इस बच्चे की आंखों में जन्नत के 9 दायरे नजर आ रहे हैं। कौन है ये बच्चा? एक सिपाही कहता है, ये अर्तुल का बेटा है। फिर वो आदमी उस्मान के करीब आ जाता है और कहता है, इसकी आंखों में मुझे गुस्सीला नजर आ रहा है। एक ऐसा गुस्सीला बैग जिसने अपनी सींगों से पूरी दुनिया को उठाया हो। एक ऐसा परिंदा जो शहीन हो। चंगेज खां अपने दाएं हाथ में खून जमा हुआ लेकर पैदा हुए थे और उसने पूरी दुनिया में खून फैला दिया है। और इसकी आंखों में जो मुझे शहीन नजर आ रहा है, उसने पूरी दुनिया को अपने पंजों में जकड़ा हुआ है। इसके बाद वो मंगोलों के रवायती अंदाज में डांस करने लगता है। काबू में कर लेते हैं। वो आदमी कहता है, ये अब तक का बहुत शहीन और ज़हीन बच्चा है, इसे अलग रखो, मैं इसे खुद संभालूंगा। फिर मंगोल सिपाही उसे दोबारा पिंजरे में डाल देते हैं। दूसरी तरफ इलबिल्गी खातून एक जगह रुक जाती है। इतने में अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है। करीब आकर एक दूसरे को सलाम करते हैं। फिर इलबिल्गी खातून कहती है, जब से मैंने खत पढ़ा है मुझे सुकून नहीं आया। हर चीज बिल्कुल ठीक जा रही थी, अचानक से क्या हो गया? अर्तुल कहता है, इस बुरे हादसे के पीछे भी कोई रहमत छुपी है इलबिल्गी खातून, आप सुकून रखें। क्या आपको कोई मालूमात मिली? इलबिल्गी खातून कहती है, जी मैंने अली जज और अपने भाई की बातें सुनी हैं। वो उस्मान को आपको वापस नहीं देंगे। ये सुनकर अर्तुल कुछ परेशान हो जाता है और कहता है, मैं जानता था कि वो मेरे खिलाफ ज़रूर कोई मंसूबा बनाएंगे। फिर इलबिल्गी खातून कहती है, उसने उस्मान को ऐसी जगह भेजा है जहां पर वो अपनी तमाम यादाश्त भूल जाएगा और मंगोलों का एक वफादार गुलाम बन जाएगा। वो आपको और आपके बेटों को मारकर उस्मान को कई कबीले का सरदार बनाना चाहते हैं। ये सुनकर अर्तुल कहता है, मुझे जल्द उस्मान को ढूंढना होगा। अर्तुल कहते हैं, क्या आपको उनकी खुफिया जगह का पता है? इलबिल्गी खातून कहती है, नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो आज दरगोश से मिलने जा रहे हैं। फिर अर्तुल कहता है, अब आपको जाना चाहिए इलबिल्गी खातून, किसी को शक ना हो। ये सुनकर इलबिल्गी खातून अल्लाह हाफिज कह के वहां से चली जाती है। इसके बाद सोगत का मंजर दिखाया जाता है। बिबोरक और अली जज सोगत पहुंच चुके थे। दरगोश आगे आकर खुशामदीद कहता है और गोरा पकड़ने की कोशिश करता है। अली जज कहता है, मैं तुम्हारे जैसे मजदूर इंसान को अपना गोरा पकड़ाऊंगा। ये सुनकर दरगोश एक तरफ चला जाता है। फिर अली जज अपने घोड़े से नीचे उतर आता है तो एक सिपाही से पूछता है, क्या दरगोश आ गया है? सिपाही कहता है, जी वो आ गया है। अली जज बिबोरक को कहता है, जब तुम अपने बाबा के कातिल को देखो तो अपने गुस्से को काबू में कर लेना। बिबोरक कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे कब बिबोरक बनना है और कब अलबासी। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। अर्तुल पूछता है, क्या खबर लाए हो मेरे बहादुरों? मर्गिन कहता है, हमने हलागा खां के कासिद से तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। फिर मर्गिन वो खत अर्तुल को पकड़ा देता है। अर्तुल खत खोलता है तो वो बंगोली जुबान में लिखा हुआ था। अर्तुल वो खत मर्गिन को पकड़ा देता है तो मर्गिन खत पढ़ते हुए कहता है, अगर बजंतीन वाले मंगोलों की बात ना मानेंगे तो किले पर हमला कर देंगे। ये सुनकर अर्तुल कहता है, हम लपके किले के साथ इत्तेहाद में हैं, हमें मंगोलों की खबर उन तक पहुँचानी होगी और हमें लपके किले को बचाना होगा। दूसरी तरफ उरानूस और अली जज की मुलाकात हो रही थी। सोगत में खून बहाने वाले और अजीम सरदार उमर को कत्ल करने वाले दरगोश। उरानूस कहता है, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्या मसला है? अली जज कहता है, सोना। उरानूस कहता है, क्या तुम्हारे आदमी बहरे हैं? मैंने उन्हें बताया था कि सोना मेरे पास नहीं है। फिर अली जज मेज पे खड़ा होकर कहता है, तुम्हें पता है मेरे जूते सुर्ख क्यों हैं? क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ खून का तालाब बना देता हूँ। अगर तुमने मुझे सोना दे दिया तो तुम्हारा किला बच जाएगा, अगर तुमने मुझे सोना ना दिया तो मैं तुम्हारा किला तबाह कर दूंगा। उरानूस कहता है, सोना मेरे पास नहीं है, मैं किले में ही मौजूद होऊंगा, अगर तुम जंग चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा। अली जज कहता है, क्या तुम उस छोटे किले से मुझसे बच जाओगे? उरानूस कहता है, बहुत लोगों ने उस किले पर हमला करने की कोशिश की है, वो सब तबाह बर्बाद हो गए हैं। अली जज कहता है, तो फिर मैं भी तुम्हारे किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उरानूस कहता है, तो तुम करके दिखाओ, कोई भी नहीं जानता होगा कि किले में कौन दफन होगा। ये कहकर उरानूस वहां से चला जाता है।
इसके बाद अली जज कहता है बिबोरक अपने सिपाही तैयार करो, हम किले पे हमला करने वाले हैं। हम पहले तुम्हारे सिपाही इस्तेमाल करेंगे, बाद में मंगोल सिपाही इस्तेमाल करेंगे। मैं सोना भी हासिल करना चाहता हूँ और अब किला भी। बाहर दरग्योस कह रहा था तुमने बिल्कुल सही किया, तुम उनके सामने नहीं झुके। जल्द अर्तुगरुल आएगा और बताएगा कि अली जज क्या करने वाला है। इसके बाद उरानूस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान जंगल में होश में आ जाता है। उस्मान उठकर बैठ जाता है और कहता है पता नहीं मेरी दादी और मेरे अब्बू का क्या हाल होगा, या अल्लाह उनकी मदद फरमाए। काई कबीले में तमाम औरतें कलीने तैयार कर रही थी। सिरमा खातून कहती है ये सारी कलीने हम 3 दिन में तैयार करेंगी। ये सुनकर हफ्जा खातून कहती है 3 दिन में ये काम नहीं होगा, ये 5 दिन में मुश्किल से खत्म होगा। सिरमा खातून कहती नहीं 3 दिन में ही करना है, हमें और भी काम करने हैं। दूसरी तरफ मरगी एक मेहमान खाने में पहुंचता है तो मंगोल सिपाही उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। मरगी मंगोलों के खुफिया अल्फाज बोलता है जो उसने पकड़े हुए आदमी से पूछे थे। फिर मरगी ने खत निकाल कर कहता है खानों के खान हल्लागू खान ने ये खत भेजा है। ये सुनकर सब कमांडर झुक जाते हैं। मरगिन कहता है ये खत मैं कमांडर अली जज के लिए लाया हूँ। ये सुनकर एक सिपाही वो खत लेकर बाहर चला जाता है। दूसरा सिपाही कहता है आप बहुत थक गए होंगे, आए बैठकर खाना खाते हैं। ये सुनकर मरगिन उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ लपके किले का मंदिर दिखाया जाता है। अर्तुगरुल और उसके साथी लपके किले पहुंच चुके थे। इतने में उरानूस भी वहां पहुंच जाता है। उरानूस अर्तुगरुल के सिपाही देखकर कहता है तो आपके सिर्फ 4 ही सिपाही रह गए हैं। अर्तुगरुल कहता है जो लोग तादाद को कम समझते हैं वही जल्दी बेवकूफ़ बनते हैं। उरानूस कहता है चलो जल्दी अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों मरकजी हाल में पहुंच जाते हैं। उरानूस कहता है मैंने उस शैतान को बताया है कि मेरे पास सोना नहीं है और मैं जंग से भी नहीं डरता हूँ। मेरे ख्याल में वो जंग का इरादा बना रहे हैं, अब क्या होगा। अर्तुगरुल कहता है कुछ भी नहीं होगा, अली जज यहाँ जरूर आएगा, लेकिन जंग के लिए नहीं, मुआहदे के लिए। ये सुनकर उरानूस और दरग्यास काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में अली जज खाना खा रहा था और सबूतों को कहता है कि तुम किले पर हमला करोगे। इतने में एक मंगोल सिपाही वहां आता है और कहता है मैं हलागू खां की तरफ से खत लाया हूँ। अली जज खड़ा आ जाता है और वो खत ले लेता है। फिर हलागू खां की इज्जत के लिए वो सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अली जज खत खोल कर पढ़ता है और कहता है हलागू खां चाहते हैं कि हम किले जाएं, लेकिन जंग के लिए नहीं, मुआहदे के लिए। उरानूस पूछता है आपको कैसे पता कि वो यहाँ जंग के लिए नहीं, मुआहदे के लिए आएंगे। अर्तुगरुल कहता है ये राज मेरा है और मेरे तक ही रहने दें। फिर अर्तुगरुल के जहन में वो ख्याल आता है हम अली जज की तरफ अपना लिखा हुआ खत भेजेंगे जिससे वो किले पर हमला नहीं करेगा बल्कि मुआहदा करेगा और हमारे पास उनकी एक मोहर भी है। अर्तुगरुल कहता है अली जज तुम्हें एक पेशकश देगा और तुम्हें इसे कबूल करना होगा। उरानूस कहता है मैं उसकी पेशकश को क्यों कबूल करूं। अर्तुगरुल कहता है हम मंगोलों को एक एक करके ख़त्म करेंगे, इससे तुम उनके करीब हो जाओगे और उन्हें ऐसे जाहिर करोगे कि तुम मेरे दुश्मन हो। इस तरह हम उन्हें एक एक करके तबाह कर देंगे। अर्तुगरुल कहता है वो घंटी वाला हमारे दरमियान राबता पैदा करेगा। उरानूस पूछता है वो घंटी वाला क्यों। अर्तुगरुल कहता है उसने मेरी जान बचाई है और उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। अर्तुगरुल कहता है मैंने मंगोलों के लिए जाल बिछा दिया है उरानूस, अब अगला काम तुम्हारा है। उरानूस कहता है मैं तैयार हूँ। फिर अर्तुगरुल कहता है मुझे तुमसे एक और काम है, तुम्हें पता लगाना होगा कि मेरा बेटा उस्मान कहाँ है। मैं यहाँ छुपकर तुम दोनों की गुफ्तगू सुनूंगा। तुम उससे बुलवा कर पूछोगे कि मेरा बेटा कहाँ है और ऐसा तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। दूसरी तरफ काई कबीले में एक और कलीन तैयार कर ले आती है और सरजन खातून उसे देखने लगती है। इतने में सिरमा खातून आ जाती है और उस कलीन को देखकर कहती है यह बुरी तरह तैयार हुआ है। इसके बाद सुल्तान खातून और सिरमा खातून के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और वो काफ़ी बुरी बुरी बातें करने लगती हैं। इसके बाद सिरमा खातून वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं तुमसे इसका ज़रूर हिसाब लूँगी। दूसरी तरफ लक्के किले में अर्तुगरुल बाहर चला जाता है तो उरानूस दरग्योस को कहता है मुझे समझ नहीं आई कि अर्तुगरुल किस तरह का आदमी है। पहले वो हमें जंग के दहाने पे ले आया है और अब हमें उन्हीं से बचा रहा है। दरग्योस कहता है ये सही है। अर्तुगरुल का बेटा अगवा हो चुका है, उसके कबीले पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया है, उसको हमारी ज़रूरत है। उरानूस पूछता है तो अब हमें क्या करना चाहिए हजूर। दरग्योस कहता है अगर अर्तुगरुल हमारा अच्छा इत्तेहादी निकला तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। एक पारसा को सोने की ईंट कहीं से मिल गई। दुनिया की इस दौलत ने उसको नूर बाल की दौलत छीन ली और वो सारी रात यही सोचता रहा कि अब मैं सेंगे मरमर की एक आलीशान हवेली बनवाऊंगा
بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، مدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا۔ عرض تماشوں کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ نہ کھانا پینا یا درا اور نہ ذکر حق۔ صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوندا رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنوائے۔ یہ نظام دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئی اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنوائیں گے۔ عالیشان مکان، اعلیٰ لباس اور مدہ کھانے یہیں دیر رہ جائیں گے، اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے۔ وہاں دل لگانا ہے تو اپنی خالق سے لگا۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی، پھر پہلے کی طرح زاہد و تقاش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ قیمتی اور غریب اور باشت، دو آدمی قبر میں بیٹھے تھے، ایک اپنی دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زاد نے درویش لڑکے کو طعنہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پھرتا گا ہے، اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فرنگ کی اینٹیں اس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ وہ مٹی اس پر پڑی ہے اور دو اینٹوں پر اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ پھر بھی تو سوچ کہ قیامت کے دن جب مردے قبر سے اٹھے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے بچے جن گھر میرے باپ بہت پشت میں پہنچ جائے گا۔ قیمتی موتی، بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا۔ جب اس نے سمندر کی چوڑی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت کیا، اس کے ہوتے ہوئے تو میں یہ نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو اطاعت سے دیکھا تو ایک سپی نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کے زینب ہوا۔ شہر باماران کا ایک بادشاہ نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کے دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا 13 پاؤ۔ بادشاہ نے فرمایا، اتنی سی مقدس بلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا، جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اس کی قدر کافی ہے، جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک شخص حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے، اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے فقے سے سڑے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گرد جمع ہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ اس کی بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے، جاؤ اور اس صوفی کو وہاں لے آؤ۔
اس نے بہت بڑا کام کیا ہے اور صوفی کے نام کو اگارا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر وہ شخص نہیں ہوا، زمین میں پڑ گیا اور بیچ بتاب کھانے لگا۔ اس کو غلات سے لتھڑی ہوئیں۔ صوفی کے ہاتھ لگانے سے کراہٹ آتی تھی، لیکن حضرت داؤد طاری کا ارشاد بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ آخر طور وہ کرے اس مدہوش صوفی کو کندھے پر لاد لیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارے شہر اس پر مٹھار پڑے۔ لوگ طرح طرح کے تحفے دیتے تھے۔ کوئی کہتا ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کی تصویر پارسائی اور دیانتداری کے کیا کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیتے ہوئے ایک مدہوش اور دو بے ہوش طفف ہیں۔ اس کی اوقات پر خرچ جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے تحفے سنتا تھا اور خون کے گھونٹوں پیتا تھا۔ خدا کر کے اس صوفی کی قیامت گاہ پر پہنچایا اور خود لوگوں سے منہ چھپایا اور اپنے گھر گیا۔ آج اس کی جو صفت اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے تصویر سے کرتوت بدلتا رہتا۔ دوسرے دن حضرت داؤد رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، گلی کے کچوں میں بائی کی برآمدی وزیر نہ کرو، ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبادی جنگلی کر دے گا۔ قرض۔ چند غریبوں کسی بننے کے قرض دار ہو گئے تھے۔ بنیاد رزق طے کرتے اور ساتھ ہی سخت وسعت میں صنعتیں دیتے، مگر غریب برداشت کرنے کے سوائے اور کیا کر سکتے تھے۔ اس دنائی نے واقعے سے واقف ہو کر فرمایا، نفس کو کھانے کے وعدہ پر لانا بننے کے روپیوں کے وعدے پر ٹالنے سے زیادہ آسان تھا۔ بادشاہ اور درویش۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچنے میں پڑ گیا کہ لوگوں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معلوم اس کی برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کام سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدہ رکھتا تھا، اس لیے باشت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہوں کی تقریب کا بڑا شوق تھا، اس لیے جہنم میں ہے۔ صرف ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں مشہور تھا۔ وہ 360 داؤ بچے جانتا تھا اور ہزاروں میں سے ایک داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک شاگرد پر وہ بہت مہر تھا، اس کے 300 اونٹ داؤ سکھا دیتے تھے۔ صرف ایک داؤ اپنی پاس رکھتا۔ وہ نوجوان کچھ عرصے میں زبردست پہلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ ملک پھر میں کسی پہلوان کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے ذم میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جو فقط اور فن ہے، اس میں سے کام نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کو اس کی دلیل پسند آئی اور اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کرنے کا حکم دے دیا۔ مقررہ دن کے اس دنگل کے لیے شاہانہ انتظام کیا گیا اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ خود بادشاہ حکم کے عہدے اور دربار کے افراد اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے اور نوجوان مست ہاتھوں کی طرح دماغ میں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ پہاڑ کا اور بھی اٹھا سکتا ہے۔ بوڑھا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے، تاہم وہ اس دعوت کا تو
نہیں جانتا تھا۔ استاد نے اس کے دونوں ہاتھوں سر پر اٹھا لیے اور پھر زمین پر پھینک دیا۔ ہر طرح وہاں کا شور مچ گیا۔ بادشاہ نے استاد کو پیش بحالت اور انعام سے سرفراز کیا اور نوجوان کو ملامت کی کہ تو طاقت کی وجہ سے مجھ پر غلط نہیں آیا، بلکہ اس نے مجھے سے کشتی کا ایک بیج بچا رکھ دیا تھا اور اسے بیج کی وجہ سے جیت گیا۔ اچھی باتیں، سچی باتیں۔ کمزور دشمن اگر دوستی جانے اور فرمانبرداری دکھائے تو سمجھ لو موقع پا کر وار کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، جو شخص کمزور دشمن کی بے حقیقت جانتا ہے، اس کی مثال اس نادان کی سی ہے جو ایک چھوٹی چنگاری کے نقصان پہنچا کے بے قابو نہ سمجھ کے بغیر پیچھا چھوڑ دیتا ہے اور رف سلک کر تمام گھر کو خاک سیاہ کر دیتا ہے۔ تیسرا، ایسا دوستوں سے جو آپس میں دشمن ہوں علیحدہ اس طرح مل لو کہ اگر کسی وقت دونوں میں دوستی ہو جائے تو تمہیں شرمساری نہ اٹھانی پڑے۔ جو حکم کسی بڑا شخص کا سزا دیتا ہے، مخلوق کو اس کی برابری سے اور اسے آخرت کی رضا و رسائی سے بچاتا ہے۔ دشمن کا مشہور سنا تو ٹھیک ہے، مگر اس کا ماننا بھاری خطا ہے۔ نمبر 5، تھوڑے جمع ہو کا بہت ہو جاتا ہے اور قطرہ قطرہ ملک کے دریا بن جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص کے پاس رکھنے کا مال وزار ہو، اگر وہ پتھروں ہی رکھ دے تو ممکن ہے موقع پر دشمن کا سر توڑنے ہی کا کام آ جائے۔ عالم کو بے علم کے ساتھ زیادہ علم نہ برتانا چاہیے کہ ادھر تو عالم کا درجہ گھٹے گا اور ادھر جہل بڑھے گا۔ کسان اور چور۔ گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے آخری کونے میں ایک بہت گہرا کنواں تھا۔ وہ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا تھا۔ ایک سال بالکل بارش نہیں ہوئی۔ سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے۔ مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو بہت گہرائی میں اتر گیا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی۔ بہت محنت کا کام ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچ وہ سڑک کے کنارے بنے ہوئے چاروں دیواروں تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے کان میں گسر گسر کی آواز آئی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ غور سے ان باتوں کو سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کے دیواروں سے ٹیک لگا بیٹھا تھا۔ انہوں نے کسان کو نہ دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے ننھے چوریا ہنسی اور کہنے لگے، چلے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں ہم، کم سے کم 2 گھنٹے اور انتظام کرنا۔ پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک
بڑا سا سوراخ بنا لیں گے، اس سوراخ سے گزر کر میرے چھوٹے بیٹے اندر آ جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دوسرے آدمی نے بتایا، اس کے پاس بہت سارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اور یہ تو اچھی بات بتائی تم نے، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ خدا بخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنے سارے روپے، سونا اور ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ پھر وہ چھوٹے بڑوں کچھ پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظام کرنے لگے۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 تو بج چکے مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ہم ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے اگر وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر سے کچھ اور قریب آیا۔ اندر جھانکا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ خدا بخش نے چوروں کی آواز سن لی تو وہ ذرا سے بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سنا آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ اس علاقے میں بھی کچھ چور آئے ہیں۔ انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جواہرات چرا لیے ہیں۔ ارے پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی بیوی گھبرا گئی۔ خدا بخش بولا، ہاں وہ آ سکتے ہیں۔ ہم اپنا سونا اور ہیرے جواہرات کسی ایسی جگہ چھپا دینا چاہیے جہاں سے کوئی انہیں نکال نہ سکے۔ ذرا میری صندوق تو لاؤ۔ بیوی صندوق لے آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں بولا، یہ ہمارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ذرا سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے۔ اس کی پیٹھ کھڑکی کی طرح تھی۔ خدا بخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ ہی نہ سکے۔ خدا بخش نے کہکے لگائے اور بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی انہیں نکال نہ سکے گا۔ میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔ وہ اور پتھر لے آئی۔ اب میں یہ صندوق بند کر رہا ہوں۔ اب ذرا اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈال دیے۔ شراب کی آواز آئی اور صندوق کنویں کے تہہ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ گھر کے اندر چلے گئے، لاٹین بجائی اور انتظار کرنے لگے۔ پہلا چور بولا، انہوں نے اپنا سونے اور ہیرے کنویں میں چھپا دیے ہیں۔ اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ چور کنویں کے پاس کھڑے ہیں۔ پہلے چور بولا، ہم کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا موسم ہے۔ زیادہ پانی نہیں ہوگا، پھر پانی کم ہو جائے گا تو میں کنویں کے اندر
اتروں گا اور صندوق نکال لاؤں گا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی اوپر کھینچتا اور دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا۔ وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے، پھر یہاں تک کہ صبح ہوگی، مگر وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا۔ کنواں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ حافظ میرے دوستو، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔ اونٹ اور گدڑ۔ ایک اونٹ اور ایک گدڑ میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ رہنے اور کھانے کا پروگرام بھی ساتھ بناتے۔ ایک دن انہوں نے خربوزے کھانے کا پروگرام بنایا۔ خربوزے کا کھیت دریا کے دوسری طرف تھا۔ گدڑ نے اونٹ پر سے کہا، دوست تم تو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤ گے، مگر میں کیسے جاؤں گا؟ اونٹ نے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھاؤں گا اور دوسری طرف چلے جاؤں گا۔ دونوں دوست ندی کے پار دوسری طرف پہنچ گئے اور خربوزے کھانے لگے۔ گدڑ کا پیٹ چنانچہ چھوٹا تھا، جلد بھر گیا اور اس نے کھیت کے کنارے بیٹھ کر چینخیں شروع کر دی۔ اونٹ نے گدڑ کے منہ سنبھالا کہ دوست ایسا نہیں کرو، ایک تو ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا اور دوسرا تمہاری آواز سن کر کسان آ جائے گا اور مجھے خوب پٹائی کرے گا۔ مگر گدڑ نہ مانا اور کہنے لگا، میں عادت سے مجبور ہوں، اگر میں کھانا کھانے کے بعد نہ چیخوں چلاؤں تو میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گدڑ شور مچاتا رہا اور اس کی آواز سن کر کسان اور اس کے بیٹے لاٹھیاں لے کر پہنچے۔ گدڑ تو جھاڑیوں میں چھپ گیا، مگر اونٹ کو انہوں نے بہت مارا۔ مار کھانے کے بعد جب اونٹ دریا کے کنارے پہنچا تو گدڑ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گدڑ پھر اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دریا کے درمیان پہنچا، اونٹ نے پانی میں گہتے لگانا شروع کر دیا۔ گدڑ نے کہا، دوست یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ڈوب جاؤں گا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اونٹ نے جواب دیا، کھانا کھانے کے بعد اگر میں نہ نہاؤں تو میرا پیٹ میں شدید درد ہونے لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خوب گہتے لگائے۔ گدڑ تیز لہروں میں بہہ گیا اور چنانچہ غوطے خاک کے بعد ڈوب کر مر گیا۔ دوستو کبھی کبھی سزا کے طور پر بدلہ بھی لے لینا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ہم سے برا سلوک کرے ہم اس سے اچھے طور پر پیش آئیں۔ اس طرح اللہ دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ شیر اور چوہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی جانور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، شیر کا جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں وہ بھی شیر کی کہانی ہے۔ ایک شیر نے جنگل سے ایک جانور شکار کیا اور اس کو گوشت پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اب شیر کو نیند آنے لگی، وہ جلدی سے اپنے غار میں آیا اور سو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک وہاں چوہا کھانے کی تلاش میں شیر کے غار میں گھسا اور کھانا تلاش کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر شیر کی آنکھ کھل گئی۔ شیر کو بہت غصہ آیا اور اس نے لپ کر چوہے کو پکڑ لیا اور غصے سے کہا، تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے آئے؟ اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اب تو چوہے کی اپنی ذات بالکل سامنے نظروں میں لگی، لیکن وہ گھبرایا نہیں، بلکہ اس نے شیر سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، میں بھی
کبھی تمہارے کام آئے گا۔ شیر چوہے کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم اور میری مدد کرو گے؟ اب آپ کو دیکھ اور مجھ کو دیکھ۔ چوہے نے کہا میں کسی کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کسی کی حقیرت کمر نہیں سمجھا چاہتا۔ اللہ نے کسی چیز کو بھی بننا پیدا کیا کہ شیر کو ننھے چوہے کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اس نے چوہے کی آزاد کر دیا۔ چوہا بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر شیر کا شکر ادا کیا۔ اب اس قصے کا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں کچھ شکاری آئے۔ انہوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے ایک جال بچھا لگایا تاکہ شیر کو پکڑ کر چڑیا گھر میں والوں کو فروخت کر سکیں۔ شیر شکار کی تلاش میں جنگل میں گھس رہا تھا کہ اچانک اس کے پاؤں جال میں پھنس گئے۔ اب تو شیر بہت گھبرانا، اسے معلوم تھا کہ اس قسم کا جال شکاری لگاتا ہے اور شیر جانوروں کو پکڑ کر شہر لے جاتے ہیں اور چڑیا گھر والوں کو بیچ دیتے ہیں۔ شیر نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی۔ چوہا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہا تھا اور اچانک اس کی نظر شیر معلوم ہو گیا کہ چوہا کے دانت چیرے کی۔ چوہا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر شیر پر پڑی۔ اس نے شیر کو پہچان لیا کہ یہ وہی شیر ہے جس نے اس پر احسان کیا تھا۔ اس کو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ چوہے کے دانت چھری کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ چوہے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پورا جال کتر ڈالا اور شیر کو جال سے نجات ملی۔ پھر چوہے نے شیر سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں کبھی کسی کا کمر بیش کام نہیں سمجھانا چاہتا۔ شیر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے چوہے کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے چوہے کی ذرا ایک بہت بڑی مصیبت سے اسے بچا لیا۔ دوستو، ہمیں اس حدیث مبارک کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ احمد کی مرغی محمود کا گھر۔ احمد اسکول سے گھر آیا، کتابیں میز کے اوپر رکھی، منہ ہاتھ دھو کر اطمینان کے ساتھ چائے پی اور ابھی خالی پیالی تپائی پر رکھی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن علیزہ بھاگتی ہوئی آئی اور مسکرا کر بولی، بھائی جان، ایک خوشخبری سنیں گے؟ خوشخبری سناؤ، کیا تم امتحان میں پاس ہو گئے یا کہیں سے مٹھائی کا بھرا ہوا ڈبہ آیا ہے؟ عالیہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ تو پھر کیا خوشخبری ہے؟ آپ کی وہ مرغی ہے نا سرخ رنگ کی، بڑی پیاری؟ علیزہ نے کہا۔ اس نے انڈا دیا ہے مگر وہ تو دیتی رہتی ہے۔ احمد نے جلدی سے پوچھا، بھائی جان، آپ اسکول گئے اور آ گئے، وہ باہر نکلی اور لوٹی نہیں، کیا مرغی گم ہو گئی ہے؟ علیزہ ہاں، میں سر ہلانے لگی۔ کہا، کہیں کیوں گئی؟ آئی کیوں نہیں؟ احمد نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ ہم کچھ نہیں جانتے بھائی جان، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ باہر برگ میں پھر رہی تھی کہ دروازے سے باہر
خراب ہو جائے پہلے بھی جایا کرتی تھی اور تھوڑی دیر میں واپس آ جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ نہیں آئی۔ تلاش کی۔ احمد نے پوچھا۔ بہت ڈھونڈا، نہیں ملی، کوئی لے گیا ہے، لیزا نے جواب دیا۔ کون لے گیا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ بھائی جان، اگر ہمیں علم ہوتا تو کیا کون لے گیا ہے تو وہ وہاں جا کر لے نہ آتے، لیزا نے جواب دیا۔ احمد نے غصے سے اپنے دایاں پاؤں زمین پر پٹکایا اور یہ کہا کہ باہر چلا گیا، میں خود ڈھونڈتا ہوں۔ ہم ہمسایوں کے گھر جا کر مرغی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے ہم جماعت آصف چوہکا کی بات سن کرتا تھا۔ اسے ملا اور اسے شکاری اشارے سے ایک طرف لے جا کر ذرا ڈرانا لہجے میں بولا، تا تم اپنی مرغی ڈھونڈ رہے ہو نا؟ ہاں، دیکھی کہیں۔ آصف نے اپنے منہ میں اس کے کان کے قریب کر لیا۔ وہاں لے گیا ہوگا، اس کے پاؤں اپنی مرغی بھی ہے، احمد نے کہا۔ احمد آصف کے ساتھ لے کر محمود کے گھر